جنوبی سلطنت کے زوال اور غلامی سے پہلے یوئیل نبی۔ بچوں، یوئیل 12 عمومی نبیوں میں مستقبل کی آگاہی دینے والا پہلا نبی تھا۔ یوئیل کی کتاب میں کسی بادشاہ کا نام نہیں ملتا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس کی نبوت کا آغاز کب ہوا، مگر لگتا ہے وہ 835 قبل مسیح کے لگ بھگ یواس بادشاہ کے زمانہ میں نبی ہوا۔ یواس ننھا بادشاہ تھا جسے تخت نشینی سے پہلے وفادار کاہن یہویدے نے 6 سالوں تک ہیکل میں چھپائے رکھا۔ یہودا کی سلطنت اگرچہ قلیل مدت کے لیے یہویدے کی سربراہی میں خدا کا خوف مانتی رہی، مگر یہ مختصر سا وقت لوگوں کے دلوں میں خدا کی سچی محبت نہ بسا پایا۔ 2 سلاطین 12 باب 2 آیت۔ اور یہوآس نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہویدے کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ 2 تواریخ 24 باب 17 سے 21 آیت۔ اور یہویدے کے مرنے کے بعد یہودا کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور اورنش بجا لائے۔ تب بادشاہ نے ان کی سنی اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور ان کی اس خطا کے باعث یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا۔ تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں، اور وہ ان کو الزام دیتے رہے، پر انہوں نے کان نہ لگایا۔ تب خدا کی روح یہویدے کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کر دیا۔ بچوں، اسرائیل کے لوگ بہت جلد خدا کی راہوں سے پھر گئے، تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں، اور وہ ان کو الزام دیتے رہے، پر انہوں نے کان نہ لگایا۔ چنانچہ خدا نے لوگوں کے دلوں میں ان کی سرکشی کی وجہ سے خداوند یہوہ کی ناراضگی کا احساس جگانے کے لیے قدرتی آفات کا سلسلہ بھیجا، ٹڈیوں کی یلغار۔ تب یوئیل نے چلا چلا کر خبردار کیا۔ یوئیل 1 باب 2 سے 5 آیت۔ اے بوڑھو سنو، اے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ، کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو، اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے، اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا غول نگل گیا، اور جو کچھ دوسرے غول سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا۔ اے متوالو جاگو اور ماتم کرو، اے میں نوشی کرنے والو نئی میں کے لیے چلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے منہ سے چھن گئی ہے۔ بچوں، نبی نے نشے میں ڈوبے لوگوں کو پکار پکار کر ہوش میں لانے کی کوشش کی کہ اٹھیں اور گرد و نواح کے حالات کا جائزہ لیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قحط ٹوٹتے دیکھ کر ماتم کرتے۔ انہیں خود کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تھی کہ خدا کی طرف سے یہ عذاب ان کی وجہ سے آیا۔ یوئیل 1 باب 13
اور 15 سے 16 آیت۔ اے کاہنوں کمریں کس کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والو واویلا کرو، اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ اس روز پر افسوس، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی اور شادمانی جاتی نہیں رہی؟ بابل سے امڑتی تباہی کی پیشن گوئی، یوئیل نے لوگوں کو نبوت کی باتیں بتائیں۔ یہ سب تو ہے جو ہو چکا، مگر زیادہ خوفناک حالات ہونے کو ہیں۔ یوئیل 1:6 آیت۔ کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھ آئی ہے جس کے لوگ زور آور اور بے شمار ہیں، ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں اور ان کی داڑھیں شیرنی کی سی ہیں۔ یوئیل 2:2، 3 اور 11 آیت۔ اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمات کا روز ہے، ایک بڑی اور زبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ ہی سال ہائے دراز تک اس کے بعد ہوگی، گویا ان کے آگے آگے آگ بسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلا جاتا ہے، ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے، ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا۔ اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے۔ کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ بچوں، یوئیل نے کمال جرت سے یہ بات کہہ دی۔ ملک پر ایک قوم چڑھ آئی ہے جس کے لوگ زور آور اور بے شمار ہیں۔ یہ فوج بھی اصل میں خداوند کی طرف سے تھی، خدا کا فرمان تھا۔ میرے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے، ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے۔ بچوں، خدا خود اپنی فوجوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ یلغار جس نے سارے اسرائیل کو برباد کر کے رکھ دیا خدا کی رہنمائی میں تھی۔ یوئیل نے خبردار کر دیا تھا۔ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ اگرچہ تباہی کی پیشن گوئیاں خوفناک تھیں، مگر خدا ہمیشہ بچاؤ کی راہیں کھلی رکھتا ہے۔ یوئیل نے خدا کی طرف سے آنے والی عدالت کی خبر دی۔ یوئیل 2:12 سے 13 آیت۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور دریا زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔
यूएल ने लोगों को गुनाह से तौबा की तरफ बुलाया कि महज लिबास फाड़ लेने से कुछ ना होगा। आखिर क्यों? क्योंकि इसराइल में ये रवाज आम था, जब लोग दिल गिरफ्तार होते दिली जज्बों के इजहार के लिए अपने कपड़े फाड़ डालते। मगर यूएल ने कहा, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो। वो चाहता था लोग अपने दिलों से बदी निकाल फेंके, अपनी हरकतों पर दिल से पशेमान हों, सच्चाई से गरिया वजारी करें, ज़ाहरी रस्मी हरकतों तक ही महदूद ना रहें। तौबा करने पर खुदा की बरकतें। यूएल ने काहनों को ये भी समझाया कि किस तरह खुदा के आगे गड़गड़ाया और रहम मांगा जाए। यूएल 2 बाब 17 से 18 आयत। काहन यानी खुदावंद के खादिम डियोड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गरियावाजारी करें और कहें, ए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मीरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है? तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। यूएल ने लोगों और काहनों की तरफ से तौबा के बाद के हालात यूं बयान किए। यूएल 2 बाब 19 से 20 आयत। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे शेर होगे और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा और शमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे बियाबान में हाँक दूंगा। उसके अगले मशरकी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और अफूनत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। यूएल 2 बाब 25 आयत। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौजे मलक निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। यूएल 1 बाब 4 आयत। कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निगल गया और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। यूएल 2 बाब 26 से 27 आयत। और तुम खूब खाओगे और शेर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, सताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। बच्चों, खुदा ने नबी की ज़बानी लोगों को डांटा और उन्हें खबरदार भी किया। यूं लगा जैसे खुदा ने अपने लोगों से मुंह मोड़ लिया हो। मगर खुदा की असल तलब ये थी कि लोग ये तंबी और अपनी सजा सुनकर तौबा कर लें। खुदा ने वादा किया कि अगर वो अपनी टेढ़ी बेढंगी राहों से लौट आएं, तो ना सिर्फ उनकी तबाही का दौर भी कट जाएगा, बल्कि उनके नुकसान का अजाला भी कर दिया जाएगा। बच्चों, खुदा ने वादा किया लोग अपनी खताकार राहों से पलट आएं, बर्बादी का दौर बीत जाएगा और मैं उनके नुकसान का अजाला करूंगा। बच्चों,
خدا نے انہیں ایک عمدہ پیشکش کی ہے نا؟ خدا نے کہا اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے۔ مگر وقت نے دکھایا کہ 2 صدیوں بعد بابل کی طرف سے یلغار اور یہودا کا قصہ تمام لوگوں کو باندھ کر بابل لے جایا گیا۔ مگر یہ تو نبی کی باتوں کے ایک ہی پہلو کی تکمیل ہے۔ یوئیل نے فرمایا تھا خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ در حقیقت ابھی ایک عظیم دن آئے گا، اس دن زمین پر جو کچھ بھی ہوگا پچھلی ساری باتیں کم پڑ جائیں گی۔ یہ انجام کے قریب وہی دن ہوگا کہ جس میں یسوع دنیا میں پھر لوٹ آئے گا۔ آئیں دیکھتے ہیں یوئیل نے دنیا کے انجام کے موقع کی منظر کشی کیسے کی۔ خدا کا اپنی روح کے نزول کا وعدہ۔ یوئیل کی نبوت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر یہودا نے توبہ نہیں کی تو انجام کار انہیں لازمی تباہی کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ اس نے یہ پیشن گوئی بھی کی کہ دنیا کے انجام کے قریب خدا اپنی روح کی برسات سبھی انسانوں پر کرے گا۔ روح کی طاقت کا اظہار، یوئیل 2:28 سے 29 آیت۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ بچوں، یوئیل کی زبانی خدا نے کہا وہ اپنی روح ساری دنیا پر برسائے گا، ہر عمر کے لوگوں پر اپنے اسرار کھولے گا، سب پر اپنی رضا ظاہر کرے گا۔ خدا کے خادم اور وہ سب جو اس کا حکم مانیں گے، سب کے سب خدا کے پاک روح سے معمور ہوں گے۔ وہ معجزے اور نشان جو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہوں گے۔ بہت خوب۔ کیا یہ بہت ہی زوردار بات نہیں؟ خدا نے ان بہت سی بربادیوں کے متعلق بھی جو دنیا کے آغاز سے لے کر اب تک نہیں ہوئی تھی کئی باتیں بتائیں۔ آسمان کا رنگ و روپ بدل جائے گا، یوئیل 2:30 سے 31 آیت۔ اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے گا۔ یوئیل نے ایک طرح سے جوہری جنگ کی خبر دی جو دنیا کے انجام کے قریب قائم ہوگی۔ جوہری بموں سے پیدا ہونے والی آگ اور دھواں بلند ستونوں کی مانند آسمان کو ڈھانک لیں گے، یوں چاند اور سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پائے گی۔ قوموں کے لیے نجات، یوئیل 2:32 آیت۔ اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اگرچہ دنیا میں تباہی کا دور دورہ ہوگا، ایسے وقت کے لیے خدا نے وعدہ کیا کہ جو کوئی سچے دل سے اس کا نام پکارے گا اسے بچا لیا جائے گا۔ بچوں، یوئیل نے اعلان کر دیا کہ اگر لوگوں نے توبہ نہ کی تب خدا ایک فوج کو یہودا پر حملہ کے لیے چڑھا لائے گا۔ دنیا کے آخر میں بڑی تباہی ہوگی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ وقت بہت بڑی امیدیں ساتھ لائے گا۔ اگر لوگ توبہ کی طرف پلٹ آئے
خدا ان کے گزرے دنوں کے تمام نقصانوں کا ازالہ کر دے گا۔ جب خدا نبیوں کی زبانی لوگوں سے کلام کیا کرتا تب لگتا یہی تھا کہ وہ اپنے لوگوں پر برہم ہے، انہیں اپنے دل سے مٹا چکا ہے، مگر اس کے برعکس وہ منتظر رہتا کہ لوگ ان تنبیہی جھڑکیوں سے توبہ کی طرف پلٹ آئیں۔ جب خدا نے دنیا کے آخر میں ہونے والی بربادیوں کا اعلان کیا تب ہی اس نے ایمانداروں کے دلوں میں امیدوں کے چراغ بھی جلائے۔ خدا کی طرف سے ان اطلاعات کا مقصد ہمیں دہشت میں ڈالنا نہیں تھا بلکہ تباہیوں سے بچ نکلنے کی راہ بتانا تھا۔ خدا نے لوگوں پر روح پاک نازل کرنے کا وعدہ کیا تاکہ وہ خدا کے دل کے رموز و اسرار کو سمجھیں اور جان لیں کہ خداوند یہوہ ہی اصل اور سچا خدا ہے۔ اس کا ہر ایماندار سے جو مصیبت کی گھڑی میں اس کا نام پکارے وعدہ ہے کہ ہر بربادی میں محفوظ رہے گا۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے باپ، یہودا کا ملک تو باغ عدن کی مثال تھا، مگر جب میں نے سنا کہ یوئیل نے بابل کی افواج کا ذکر یوں کیا، ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں اور ان کی داڑھیں شیرنی کی سی، تو یہ بات کتنی خوفناک لگی۔ اور پھر ان کے روند ڈالنے کے بعد سارا ملک بے آباد ویرانہ بن کر رہ گیا، مگر جب وہ اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرتے، تیرا یہ بھی وعدہ تھا، میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ میرے ساتھ بھی تیرے یہی وعدے ہیں۔ تیری خواہش ہے کہ میں بھی تیری برکتوں کے مزے لوں۔ تو یہ تو نہیں چاہتا میں نوچا کھسوٹا جاؤں یا بے کسی اور خوف و دہشت تلے پستا رہوں۔ تیری تو خواہش ہے میں سر اٹھا کے چلوں، خوش رہوں، بھرپور زندگی جیوں۔ پیارے آسمانی باپ، تیری انمول محبت کے لیے تیرا شکر ہو۔ میری مدد فرما کہ تیرے کلام کی وہ سب باتیں جو میں اپنے اساتذہ، بزرگوں اور سنڈے اسکول میں سنتا ہوں میرے دل میں گھر کر لیں تاکہ میرا بھلا ہو۔ پیارے آسمانی باپ، میری فریاد سن لے، اپنا وعدہ یاد کر، مجھے بھی اپنی انمول پاک روح سے حصہ دے دے، میرے اوپر اپنا لطف و کرم کر دے، تیری روح میرے وجود میں بس کر ہر دم تیرا احساس دلاتی رہے، مجھے سنبھالتی رہے، میری مدد فرما کے تیرا نام لیتا رہوں، تجھے اپنی مدد کو بلاتا رہوں، یسوع کے نام میں آمین۔ بائبل کی یاد کرنے کی آیت۔ کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یوئیل 2:13 آیت۔